ایک بار پھر آپ کو جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس کے عزائم کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کا بڑا واضح مقصد دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنے کی اس کی کوشش تھی, اور اس میں ہماری سابقہ حکومت نے بالواسطہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے کہ 5 سالوں میں 4.5 سال پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والا وکیل ہی نہ تھا. کیس اچھا ہو یا کمزور ہو, وکیل تو چاہیے. وہ قوم اپنا کیس کیسے پیش کر سکتی ہے جس کے پاس وکیل ہی نہ ہو؟ تو عمران خان صاحب نے پہلا فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کو ایک وکیل دوں گا, اور ایک وزیر خارجہ کی شکل میں انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. جناب والا, ہم نے اپنے منشور میں یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے دفتر خارجہ کو پہلے سے زیادہ مؤثر, فعال اور اسٹرینتھن کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ اس کے ہم نے 3-4 ہم نے ہدف طے کیے, اور پہلا یہ تھا کہ ہم اسپیشلائزڈ فارن آفس, ویل ٹرینڈ پرسنل, اور فوکس کریں گے. ہمارا جو لیگل ڈویژن ہے, اور دنیا بدل گئی ہے, طور طریقے بدل گئے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ٹویٹر ڈپلومیسی کا زمانہ ہے. ہم اپنے اسپوکس پرسن آفس کو پہلے سے مؤثر اور فعال کیسے کریں گے, اس کا ہم نے ایک پلان مرتب کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دفتر خارجہ کو پہلے سے زیادہ کمیونیکیٹو کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے کلچرل ڈپلومیسی کے فروغ کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دفتر خارجہ کو پہلے سے زیادہ انشاءاللہ کنیکٹ, اٹ بی اے مور کنیکٹڈ فارن آفس, اور اس کے لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں نہ صرف ان سے مشاورت کریں گے, ان سے انپٹ لیں گے, بلکہ ہمارے جو منجھے ہوئے سفارتکار ہیں جو اب حاضر سروس میں نہیں ہیں لیکن پاکستان سے محبت کرتے ہیں, درد رکھتے ہیں, اور وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خد و خال مرتب کرنے میں ہماری مدد و معاونت کر سکتے ہیں, ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے. اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان ماہرین پر مبنی ہم ایک ایڈوائزری کاؤنسل مرتب کر رہے ہیں جس سے ہماری انگیجمنٹ میں اضافہ ہو. خواتین و حضرات, 100 دن اور 100 دنوں میں تنہائی سے نکلنے کے لیے ہم نے بائی لیٹرل انگیجمنٹس اور ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس کا فیصلہ کیا. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ دن 100 ہیں اور ہماری اس وقت تک بائی لیٹرل انگیجمنٹس 73 ہو چکی ہیں. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دن ابھی 100 بیتے ہیں اور اس وقت تک ہماری ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس 16 ہو چکی ہیں. جناب والا, وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ازسر نو اپنی فورن پالیسی کی ترجیحات کو مرتب کریں گے, اور اس میں بنیادی مقصد جو ہمارا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ری ایمرج ایز اے ریجنل پلیئر. اور اس کے لیے پہلی ضرورت ہماری اس امر کی تھی کہ ہمارا جو نیبرہڈ ہے اس میں امن و استحکام ہو اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں. چنانچہ پہلا فوکس ہم نے جو کیا وہ افغانستان پہ کیا, ہمارا مغربی ہمسایہ. اور اس کے لیے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ اسٹرکچر موجود ہے. اور آج میں یہ کہتے ہوئے بالکل ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں جناب صدر اشرف غنی سے اور عبداللہ کے چیف ایگزیکٹو سے کہ اگر آپ کو پاکستان پر کسی پالیسی پر آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو یہ ہمارے پاس میکنزم موجود ہے, ایپیکس کا میکنزم موجود ہے, اور آپ ہم سے انگیج کر سکتے ہیں. جس مسئلے پہ بات کرنا چاہیں آپ برملا کیجئے اور ہم انشاءاللہ جواب دہ ٹھہرے اور کوشش کریں گے کہ آپ
کی مدد کر سکیں، آپ کی معاونت کر سکیں اور آپ کے امن اور استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے فیصلہ کیا کہ میرا پہلا بیرونی دورہ جو ہوگا وہ افغانستان کا ہوگا، اور میں افغانستان گیا اور وہاں کی قیادت سے، صدر سے، چیف ایگزیکٹو سے، وزیر خارجہ سے ملا، اور ملنے کے بعد ایک راستے کا تعین کیا۔ حضرات گرامی، خواتین و حضرات، ہمارا دوسرا ہمسایہ مشرق کی سرحد پر ہندوستان کے ساتھ ہمارا اتار چڑھاؤ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کی، جیسے میں نے کہا کہ ہماری ترجیح یہ تھی کہ خطے میں امن ہو۔ امن ہماری ضرورت ہے۔ امن ہماری ضرورت کیوں ہے؟ امن ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے، تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے وہ پیپل سینٹرک ایجنڈا ہے، اور پیپل سینٹرک